بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ توبہ میں آج ہم آیت نمبر 60 دیکھیں گے. جی ہاں، ایک ہی آیت دیکھیں گے، اور ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی جو تقسیم ہے اس کی پوری ڈیٹیل یہاں پر بیان کر دی ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در حقیقت صدقات و خیرات تو تنگ دستوں کے لیے ہے اور غریبوں کے لیے ہے، اور اس کام کا انتظام چلانے والوں کے لیے ہے، اور الفت ڈالنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں، یعنی دین اسلام کی، اور گردن چھڑانے میں، اور قرض کی ادائیگی میں، اور اللہ کی راہ میں، اور راستے کے مسافر کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے کیسے ہمیں پتہ چلا کہ یہ زکوٰۃ کی بات ہے، کیونکہ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. فرض زکوٰۃ جو ہے وہ صدقہ زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے، اور اللہ ہے علم والا، حکمت والا. انشاءاللہ آیت نمبر 60 جو ہے وہ سورۃ توبہ کے دیکھتے ہیں. آپ اس کو ٹاپک دیکھ سکتے ہیں کہ جو صدقات ہوتے ہیں اس کو ہم کس میں تقسیم کر سکتے ہیں، کس کو ہم صدقات دے سکتے ہیں. پھر بات آتی ہے کون سے صدقات کی بات ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ آیتوں کے تھرو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 60 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی السبیل وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. فریضۃ من اللہ. آیت کے اس حصے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اوپر جو تقسیم بتائی جا رہی ہے صدقات کی، وہ ہے زکوٰۃ کی تقسیم. جی ہاں، دیکھیے کہ ہم تو کہ صدقہ اور زکوٰۃ کو الگ الگ کر دیتے ہیں نا، لیکن عربی ٹیکسٹ میں جب آپ دیکھو گے نا تو صدقات ایک ہی چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی چاہے وہ بس اس کو الگ الگ اس طریقے سے نفل صدقات اور جو ہے وہ فرض صدقات. تو فرض صدقات جو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے، اور نارملی جو نفل صدقہ ہوتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ جو مال ہم صرف کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، وہ اس میں آ جاتا ہے. یہ کوا کتنا شور کر رہا ہے یہاں پر. اوکے، تو بہت سارے سوالات دیکھیے کہ زکوٰۃ کو، اب ہم زکوٰۃ کے ٹاپک پہ بات کریں گے. زکوٰۃ کو لے کر بہت سارے سوالات جو ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن میں، کسے دیں کسے نہ دیں، اور کس پر نکالیں کس پر نہ نکالیں. تو انشاءاللہ جو بھی اللہ کی کتاب سے ہمیں جو نالج ہے انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو دیکھیں کہ زکوٰۃ ہے کیا. زکوٰۃ وہی ہے جو عام زبان میں ہم ٹیکس کہتے ہیں. اوکے، اب دیکھیں کہ فرق کیا ہے دونوں میں. ٹیکس جو ہوتا ہے، جو ہم جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، تو ٹیکس دیکھیے کہ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ انکم پر ادا کی جاتی ہے، کہ آپ نے کیا کمایا، کیا ارن کیا آپ نے. اوکے، ارننگ پر ٹیکس دی جاتی ہے. حالانکہ پتہ ہے آپ کو یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایک شخص پورے دن اگر محنت کرتا ہے، چلیے 1000 روپے یا 500 روپے وہ کماتا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنی کمائی میں سے حکومت کو جو بھی ہے، جو ممالک میں جو خیر رولس اینڈ ریگولیشن ہے، سارے ممالک کے الگ الگ کے پرسنٹیج ہے ٹیکس کے. کتنا بڑا ظلم ہے دیکھیں، کہیں 50% ہے، کہیں 10% ہے، کہیں 40% ہے.
ایک بندہ پورا دن محنت کیا، اب وہ 500 روپے اس کی ضرورت کے ہیں، وہ اس میں سے اگر سمجھے کہ کسی ملک میں اگر یہ رول ہے کہ بھائی آپ کو ارننگ پہ 50% آپ کو ٹیکس دینا ہے، تو کیا رکھے گا اور کیا بچائے گا؟ سوچے ذرا۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ کا ہر حکم بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اب آئیں کہ یہ جو ہے دین اسلام میں جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یہ کس پہ دی جاتی ہے؟ یہ ارننگ پہ نہیں دی جاتی ہے۔ آپ نے جو کمایا، آپ کی جو انکم ہے اس پر نہیں۔ ہاں، یہ وہ انکم، وہ آپ کی کمائی جو سال بھر سے آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ کیش کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ زیورات کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کسی سامان کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ پلاٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے، ایسے جو بھی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے۔ سوچے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ کتنا رحم کیا ہے کہ جو تم نے کمایا اس پر تمہیں نہیں دینا ہے، بلکہ جو بچا ہوا ہے تمہارے پاس، وہ بھی 1 سال کی مدت گزرنے کے بعد۔ سوچے ذرا، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے، ایسی آیتوں پہ واقعی اللہ پہ بہت محبت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت کو آپ فیل کرو گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور وہ بھی دیکھیے کتنا کم ہے، 2.5، 100 میں سے 2.5، دیٹس اٹ۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ فار ایگزامپل الحمدللہ ہمیں جو ہے وہ روپے پیسوں کا تو پتہ ہے کہ 1 سال گزر گیا، آپ کی سیونگ ہے 1 سال کی کیش کی شکل میں، تو آپ اس پہ 2.5 ادا کریں، ٹھیک ہے؟ چلے، آپ سمجھے کہ فار ایگزامپل ایک کوئی شخص ہے، اس کے کے کپڑوں کا کاروبار ہے، اب اس کی دکان میں کوئی کپڑا ایسا رکھا ہوا ہے کہ جو سال بھر سے بیکا نہیں ہے۔ اب وہ دیکھے گا کہ آج کے ٹائم پہ اگر یہ بکتا ہے تو اس کی کیا قیمت آئے گی، اس پر بھی اس کو نکالنا ہے۔ یعنی ہر کہ سیلنگ جو بھی ویلیویبل چیزیں ہوتی ہیں نا، اس پر نکلنی ہے۔ اب دیکھیے کہ زیورات پہ انسان صرف سونا چاندی پہ زکوٰۃ نکالتا ہے، تو ایک بات بتائیں، کسی کے پاس ہیرے جواہرات ہے، ڈائمنڈس ہے، وہ تو سونے سے زیادہ ویلیوبل ہوتا ہے، اس کو کیوں لوگ چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کو اس پر بھی نکالنی ہے۔ پلاٹ کا پھر الگ الگ مسئلہ ہے۔ پلاٹ کا ایسا ہے کہ جو پلاٹ آپ نے اپنے رہائش کے لیے لیا ہے کہ بھائی یہ پلاٹ میں اس نیت سے لیتا ہوں کہ مجھے اس پر گھر بنانا ہے، مجھے خود رہنا ہے، اس پر نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اس نیت سے لیا، کسی کا یہ بزنس ہوتا ہے نا، پرچیسنگ سیلنگ کا، کہ پلاٹ خریدا اس لیے کہ میں جب اس کی قیمت بڑھے گی تو میں اس کو سیل کر دوں گا۔ جب تک آپ نہیں بیچتے ہو اور 1 سال کی مدت گزر گئی تو آپ کو نکالنا ہے اس پر۔ یہ ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کھیتی باڑی پر بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ جی ہاں، نہیں پتا ہے کچھ لوگوں کو، کیونکہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس جو آف لائن میں، تو ماشاءاللہ اللہ نے بہت نوازا ہے، کھیتی باڑی ہے ان کی، کہتے نہیں باجی ہمیں تو نہیں پتا تھا، آج تک ہم نے نکالا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ چلے خیر، لا علمی میں نہیں نکالا، ٹھیک ہے، علم ہونے کے بعد تو عمل کرے بندہ، ہے نا؟ تو یہاں پر دیکھیں کہ پھر کھیتی باڑی کا کیا ہے۔ کھیتی کا ایسا ہے کہ آپ سال کی مدت کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، ایک منٹ۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر کیسا ہے کہ دیکھیں کہ کسی کی فصل جو ہوتی ہے وہ 3 مہینے میں کاٹی جاتی ہے، کسی کی فصل 6 مہینے میں، کسی کی 7 مہینے میں، 8 مہینے میں، واٹ ایور جو بھی اس کی مدت ہے فصل کاٹنے کی، چاہے وہ جتنے بھی مہینے میں فصل کاٹے، تو اس کی کیا ہے زکوٰۃ فصل کی؟ جتنی کھیتی، جتنی فصل اس کی نکلی ہے، اس پر 10% اس کو دینا ہے، اس کا 10% اس کو دینا ہے۔ یعنی پھر اس میں بھی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہے۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ میں ان ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں، بس یہاں پہ ہلکی سی وضاحت آپ کو کر دوں میں کہ اگر بندے نے خود سے محنت کی ہے، پانی بھر کے لایا ہے اور کنویں سے ویل ٹیوب وغیرہ لگایا ہے، اس نے تو محنت کی ہے نا، اس میں خود، تو پرسنٹ تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ باقی اگر قدرتی بارش وغیرہ سے ہوا ہے تو پھر، اور جیسے کہ اس نے ندی کے پانی سے ایسی آ رہا ہے، خود ہی سینچ رہا ہے ایسا، تو پھر اس پر جو ہے پرسنٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، باقی کچھ نہیں۔ چلے اب اپنے ہم جو ہے وہ آیت پر آتے ہیں۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، زکوٰۃ 2.5%،
جب سے اللہ نے فرض کیا ہے امت محمدیہ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے 2.5% ہی ہے. مجھے اور آپ کو اور تا قیامت اب کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اس میں کمی بیشی کر دے. لیکن بڑی حیرت کی بات ہے، بہت قریب سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی لوگوں نے اس کو پتہ ہے آپ کو کہ فکس کر لیا ہے. جیسے ایک بندی کو میں جانتی ہوں تقریباً 10-12 سال سے، اس نے ایک زکوٰۃ اماؤنٹ فکس کر رکھا ہے اینڈ 10,000. اللہ اکبر. سوچے اب ذرا، میں نے کہا زکوٰۃ تو فکس ہے ہی نہیں. ہاں پرسنٹ فکس ہے، تم اماؤنٹ فکس نہیں کر سکتے ہو، بالکل نہیں. تو ایسا نہ کرے، یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی چیزیں ہیں، باتیں ہیں. تو ایسا نہ کریں، ایمانداری سے آپ جو ہے اللہ کے اس حق کو ادا کریں، بندوں کے حق کو ادا کریں. دیکھیے یہ حکم مان کر آپ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، اس کو زکوٰۃ کو نکال کر اور زکوٰۃ کو جس کو دینا ہے اس کو دے کر آپ یہ بندوں کا حق ادا کر رہی ہیں. الحمدللہ. تو جب تک بندہ حق ادا نہیں کرے گا اللہ کی طرف سے رحمت نہیں پا سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے چلیں، اب اس کے بعد یہاں تک سب کو پوائنٹ کلیئر ہے؟ تو انشاءاللہ میں آگے بڑھتی ہوں. چلے بولیں. جی باجی، جی باجی الحمدللہ. اوکے، بارک اللہ فی. چلیں اس کے بعد اب یہاں پر کچھ لسٹ دی گئی ہے کہ ہم کس کو دے سکتے ہیں. دیکھیے کہ جب بھی اس کی بات آتی ہے لوگوں کے اندر اتنا کنفیوژن آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ. ٹھیک ہے چلے ایک ایک پوائنٹ کو اللہ کے حکم سے ہم کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1. اچھا اور کچھ باتیں میں بتاؤں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی زکوٰۃ نہیں لی، نکالی نہیں اور نہ ہی لی. آپ بولو گے استغفر اللہ، اللہ کے رسول ہو کے زکوٰۃ نہیں نکالے؟ تو دیکھیے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے نا زکوٰۃ نکالنے کی، وہ اللہ کے رسول پر کبھی کیپیبل ہوئی نہیں. آپ 1 سال کی بات کرتے ہیں مدت گزارنے کی، اللہ کے رسول نے تو کہ 2 سے 3 دن بھی کبھی پیٹ بھر کے ایسا کھایا نہیں کہ آج میں بہت پیٹ بھر کے کھایا ہوں. ان کے جو کہ اہل تھے وہ لوگ، تو کہاں اللہ کے رسول کے پاس 1 سال تک مال جمع ہوتا اور آپ زکوٰۃ ادا کرتے. اللہ اکبر. سوچے ذرا. پھر ایک بات میں نے شیئر کی تھی آپ سے تقریباً کسی آیت پر کہ ایک دفعہ ایک بکری جو ہے تحفے میں آئی اور اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ کہ وہ بکری تھی آئی تھی مجھے ہدیے میں، کیا ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو سب دے دیا، اور ایک ٹکڑا جو ہے مجھے پتا ہے آپ کو یہ ٹکڑا پسند ہے اور یہ میں نے آپ کے لیے بچا رکھا ہے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں عائشہ، جو تم نے دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے، اور جو تم نے بچا رکھا ہے اصل میں یہ جو ہے یہ باقی نہیں رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو تم نے دے دیا وہ اللہ کے راہ میں چلا گیا اور وہ باقی رہے گا اللہ کے پاس. بات آئی سمجھ میں؟ کیا پتا چلا؟ جو ہم دے دیتے ہیں اللہ کے راہ میں وہ اصل میں ہمارے لیے باقی رہتا ہے. دیکھیں یہ محدود زندگی ہے، لیمیٹڈ لائف ہے ہماری. یہاں جتنا رہنا ہے یہاں کے لیے اتنا ہی رکھے اپنے پاس، اور انلیمیٹڈ لائف جو گزارنی ہے وہاں کے لیے آپ کو جو چاہیے وہاں کے لیے بھیجیں، اور وہ چیزیں بھیجیں جو آپ کو پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کہ یہ تو ایک کنفرمیشن دی جا رہی ہے نا ہمیں کہ بھائی یہ انلیمیٹڈ زندگی تمہیں میرے پاس آ کے گزارنی ہے. تو بھائی جس کو عیش و آرام کی زندگی وہاں چاہیے تو اپنی پسند کی چیزیں دے دے اللہ کے راستے میں، تاکہ یہاں جو آپ دو گے وہاں جمع ہو رہا ہے. بات آئی سمجھے؟ تو وہاں پہ جا کے ساری چیزیں ملیں گی تو وہاں عیش و آرام میں ہم رہیں گے. یہاں عیش و آرام لے کے کیا کریں گے؟ ہاں لیں آپ عیش و آرام، جیے لگزریس لائف، لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ لیں، اس کو ناراض کر کے نہیں. پھر ایک اور تقریباً واقعہ میں نے شیئر کیا تھا، ایک غیر معمول جو ہے وہ عمل ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ نے نوٹ کیا. اب اللہ کے رسول نماز پڑھے اور انہوں نے سلام پھیرا اور بہت جلدی سے گھر گئے اور واپس آ گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس سے پہلے تو آپ کے ساتھ ہم نے یہ عمل کبھی بھی نہیں دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں کوئی ایک ہے نا صدقے کا ایک ٹوکرا آیا ہوا تھا اور میں بھول گیا اس کو دینے کے لیے، اور اس لیے مجھے یاد آیا تو میں اسے جا کر جو ہے نہیں بھائی حقدار کو جو حقدار تھا اس کو دے آیا. سوچیے آپ ذرا، یہ ایسا ہونا چاہیے ہمارے ساتھ بھی کہ جو دینا لینا ہے اس کو اپنی زندگی میں کوئک ڈیسیزن لیں اور فوراً اس کو کریں، انتظار نہ کریں
کہ بھائی میں جب بیمار ہوں گی اور جب صدقہ کروں گی. یہی ہوتا ہے دیکھیے حال. ایک فاسق جو ہوتا ہے اور ایک مومن ہوتا ہے اس کے بیچ میں یہی فرق ہوتا ہے. مومن پہلے سے اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تاکہ اس کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. فاسق یعنی اللہ کا جو نافرمان ہوتا ہے وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے. چل بھائی کچھ ہوگا میرے ساتھ تو میں یہ اللہ کے حکم پر عمل کروں گا. بے وقوف ہے ایسا شخص. بیمار ہوا کوئی، خود بیمار ہوا، گھر میں کوئی بیمار ہوا تو چلو بھائی بکری صدقہ کر دو، کچھ اماؤنٹ صدقہ کر دو، یہ کر دو. جی نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. یہ تو نعوذ باللہ شرط ہو گیا اللہ کے ساتھ. تو اس طریقے سے ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. چلے ہم لسٹ کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما، اور جو عربی ٹیکسٹ سے یا تھوڑا گرامر سے واقفیت رکھتی ہوں گی انہیں پتا ہوگا کہ انما آتا ہے اونلی دا اونلی. اوکے، صرف اور صرف. صرف اور صرف الصدقات یعنی زکوٰۃ کی جو تقسیم ہے وہ کس کے لیے ہے؟ للفقراء، فقیروں کے لیے. اور کس کے لیے؟ مسکینوں کے لیے. اور جو اس پر یہ حق اس پر گیا، یہ صدقات کے کام پر. جو لوگ اس صدقات کے کام پر اپوائنٹ کیے گئے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہو. جو اس پر کام کر رہے ہیں آپ ان کو دے سکتے ہو. اور کس کو دے سکتے ہو؟ ایسے لوگوں کے لیے یا دیکھیے اور کس کے لیے؟ مؤلفتی، اور الفت ڈالنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں. کس چیز کی؟ دین اسلام کی. اوکے. اور کس کے لیے؟ اور گردن چھڑانے میں، اور قرض کی ادائیگی میں، اور اللہ کی راہ میں، اور راہ کے مسافر کو بھی دے سکتے ہیں. اور یہ فرض ہے، یعنی یہ فرض صدقے کی بات طرف سے. واللہ، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. چلے دیکھتے ہیں. اتنا سے ہم نے پڑھا، کچھ باتیں سمجھ آئی، کچھ نہیں سمجھ آئی. تو دیکھتے چلیے. للفقراء، فقر نکلا ہے کس سے؟ فقر اصل میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ جو کہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں نا، کمر کو باندھ دینا، یعنی اس کے معنی میں تھوڑا آتا ہے. یعنی ایسا شخص جو باندھ دیا گیا ہے. کیا باندھ دیا گیا ہے؟ اس کا رزق جو ہے وہ باندھ دیا گیا ہے. ایسے یعنی لمیٹڈ اس کے پاس اماؤنٹ ہے، لیکن یعنی اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 وقت کی روٹی اس کے ہی کمائی سے کھلا رہے ہیں. لیکن ایکسٹرا کوئی خرچ اس کے اوپر آ جاتا ہے، چاہے بچوں کی شادی ہو یا پھر کوئی بیماری ان کے گھر پہ آ گئی ہے، بچہ بیمار ہو گیا، شوہر بیمار ہو گیا، اینڈ دے ڈونٹ ہیو اتنا اماؤنٹ کہ وہ ہاسپٹلائز بھی ہو جائے تو وہ اس کا خرچ اٹھا سکے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو جو نارمل فقیر جو گھومتے ہیں وہ ان کو نہیں کنسیڈر کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ جو فقراء ہوتے ہیں نا یہ سوال نہیں کرتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہوتے کرتے ہیں سوال اور کچھ لوگ نہیں کرتے. اچھا کچھ لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرماننٹلی فقیر ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہے ٹیمپرری ہو جاتے ہیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ اور جو ہے وہ یعنی کہ وہ سوال نہیں کر رہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ یعنی کہ ہیں ضرورت مند، ایسی کوئی ضرورت ان کے اوپر آ گئی ہے تو ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے کیا کر سکتے ہو؟ ہیلپ کر سکتے ہو. بات آ گئی سمجھ میں؟ چلیں دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ مساکین. دیکھیے کہ مساکین نکلا ہے، یہ کس سے نکلا ہے؟ سکن سے. سکن، مسکن، جیسے گھر کو بھی جو ہے وہ مسکن کہا جاتا ہے نا. تو گھر جیسے ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، موویبل نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ ایسا شخص کہ اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جس کی روزی روٹی سکن ہو گئی ہے، یعنی ایک جگہ ٹھہر گئی ہے. کس طریقے سے؟ کہ ہو سکتا ہے بھائی جو کمانے والا فرد ہے اس کے گھر کا وہ بیمار پڑ گیا ہے، اب کوئی سورس آف انکم ان کے گھر میں نہیں آ رہی ہے، بھلے ان کے پاس بہت اچھا فلیٹ ہے، گھر میں ہر چیز کی سہولت ہے، سب کچھ ہے. دیکھیے حالات کسی پر بھی آ سکتے ہیں. اب ان کے اوپر اتنی محتاجی آ گئی ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے ان کو ہیلپ کریں. تو ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے ہیلپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب یہ لوگوں کا بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ سوال نہیں کرتے ہیں لوگوں سے، اور کہیں تو آیا ہے کہ آپ ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو گے. سورۃ البقرہ میں اگر آپ کو یاد ہے جہاں اللہ نے جو ہے خرچ کرنے کی بات دی ہے کہ ایسے اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے کہ جو اللہ کے راستے میں انتھک محنت کر رہے ہیں، دن رات کر رہے ہیں، اور انہوں نے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ سائڈ بائی سائڈ کوئی ایسا جاب کریں کہ ان کا گھر چل سکے. آپ ایسے لوگوں کو بھی دے سکتے ہو.
کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، لیکن اپنی ایک حیا ہے ان کے اندر، ایک غیرت ہے جو ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے یا سوال کرنے سے روکتی ہے کہ نہیں کوئی کیا کہے گا، دین کا کام کرتے ہو اور تمہارے پاس پیسے نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ سارے لوگ پیسے کے لیے دین کا کام نہیں کرتے ہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں مس کانسیپٹ ہے اتنا کہ بھائی یہ اتنا کیوں اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے یا کرتی ہے، ضرور اس کو کچھ نہ کچھ تو ملتا ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ خیالات آتے ہیں۔ ایون میں آپ سے کہوں کہ میرے بارے میں بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کیوں اتنا بھاگ دوڑ کرتی ہے، کیوں یہ ایک دن بھی ایبسینٹ نہیں رہتی ہے، اتنی بارش ہوتی بھی ہے تو میں جا کے کلاس میں بیٹھی ہوں۔ لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ بھائی مجھے بہت مال ملتا ہے۔ میں ایک ہی جواب دیتی ہوں، تمہیں کیا پتا مجھے کیا مل رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تو قرآن میں خود فرما رہے انہیں نہیں پتا کہ یہ اللہ کے راستے میں جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان کو کیا مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خیر یہ میرے ساتھ ہی نہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے یہ کہ لوگ سوچتے ہیں ایسا، تو یہ فیکٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سائیکو کو کھول کر بیان کر دیا۔ اوکے، پھر نمبر 3 کو آپ نمبرنگ کر سکتے ہیں، وہ والعاملین علیہا۔ ہاں کیا ہے کہ جو اس پر معمور کیے گئے ہیں، جو اس پر اپوائنٹ کیے گئے ہیں کہ بھائی آپ جائیں اماؤنٹ کلیکٹ کر کے لائیں، کیونکہ بہت سارے صحابہ تھے ایسے، اللہ کے رسول نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، آپ جائیں اس جگہ پر جائیں، صدقات کے اماؤنٹ جو ہے زکوٰۃ کا اماؤنٹ لے کر آئیں، آپ یہاں جائیں لے کر آئیں، وہاں جائیں لے کر آئیں، اور باقاعدہ جمع کر کے اللہ کے رسول کے پاس لایا جاتا تھا۔ جب کوئی صدقہ کرتا تھا یا اماؤنٹ کلیکٹ کر کے لاتا تھا تو اللہ کے رسول اس کو بہت ساری دعائیں دیتے تھے، الحمدللہ۔ تو یہ ادب ہم کو اللہ کے رسول سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے ابھی دیکھیے کہ پیچھے ایک اپیل ہم نے کی تھی گروپ میں نا، ایک تو اپنا خود اپنے چینل کے لیے، دوسرا ایک بچی کی شادی کے لیے، اور پھر تیسری اپیل ایک بچی کی فیس کے لیے آئی تھی۔ الحمدللہ جن لوگوں نے کلیکٹ کر کے اور بھیجا، یقین کرے دل سے دعائیں دی میں نے بہت انہیں۔ اس وقت جو اماؤنٹ کا ٹرانزیکشن ہو کر اس وقت جو بھی میرے دل میں دعا آئی وہ فوراً میں نے ان کو لکھ کر دے دیا، یعنی فوراً ہی پاس آؤٹ کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرے، الحمدللہ۔ تو یہ ادب ہمیں اللہ کے رسول سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی اگر اس طریقے سے کہ کرتا ہے تو آپ بھی انہیں دعا دیں، دعا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کہ آپ کا دل خوش ہوا کہ آپ نے ایک اپیل دی، اگلے بندے نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اللہ نے اس کو توفیق دی، اور خوشی کے وقت نکلی ہوئی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی قبول کرتے ہیں۔ تو آپ بھی ادب سیکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلے پھر اس کے بعد کہ دیکھیں کہ حکومت کو وہ پیسہ جا رہا ہے، حکومت کہاں سے دے گی پیمنٹ؟ اسی میں سے دیتی ہے، تو یہ جائز ہے، وہ لے سکتا ہے اس میں سے۔ چلے نمبر 3، اس پر تھوڑا سا دھیان دیجیے، بل مؤلفتی، کہ ایسے لوگ جو کہ رغبت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں دین اسلام میں آنے کی، دونوں کنڈیشن آئے گی، یا تو اس میں نیو مسلم آ سکتے ہیں، یا تو ایسے مسلم جو آنا چاہتے ہیں لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اینڈ واٹس ریزن؟ کہ بھائی دیکھو ہمارا سماج بائیکاٹ کر دے گا، کہ ہمارے گھر والے بائیکاٹ کر دیں گے، پھر ہمارا کوئی سہارا نہیں رہے گا، ہم کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے۔ ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے کتنے راستے رکھے ہیں دیکھیے۔ اب کچھ ایسے ہیں نیو مسلم سے، ان کو کیوں دو؟ ان کو اس لیے دو تاکہ وہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑا کر آئے ہیں تو انہیں گلٹ فیل نہ ہو، یا انہیں بوجھ نہ لگے اپنے اوپر کہ بھائی ہم کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے۔ اس لیے بھی آپ ان کو دو ان کو۔ دیکھیے کہ یہاں دلیل مل گئی نا، سوال آتا ہے نا کہ غیر مذہب کے لوگوں کو دے سکتے یا نہیں دے سکتے، تو اس میں آپ کو چیک کیا کرنا ہے کہ غیر مذہب میں آپ جس کو دے رہے ہو نا، جس کو دے رہے ہو اس کے اندر دیکھو کہ دین کے لیے کتنی محبت ہے، کیا اس کے اندر رغبت ہے دین کی طرف آنے کی۔ بس یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیکھ لیں، آپ دے دیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ تیسری چیز آتی ہے وہ پھر رقاب، گردنیں چھڑانے میں۔ یہ اس دور میں تھا، غلام بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، اور کوئی ایسا غلام ہے بھائی کہ کوئی خرید نہیں رہا ہے اس کو، تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو آزاد کرا سکتے۔ آج کے ٹائم پہ تو یہ نہیں ہے، کیپیبل نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ آیت کے اس ٹکڑے پر کیسے عمل کریں؟ تو آج دیکھیں کہ بہت سارے علماء کا جو کہ ایک رائے جو جمع کی گئی ہے، اور جس بات پر کہ اتفاق ہے سب کا، وہ یہ ہے
کہ آج بہت سارے کہ اسپیشلی نوجوان، مسلم نوجوان، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کہ کچھ ایسے کیسز میں جو ہے وہ بے گناہ ہوتے ہیں وہ، لیکن کچھ ایسے کیسز میں انہیں پھنسا دیا جاتا ہے کہ ناؤز باللہ ٹیررسٹ کے نام پر یا دین کے نام پر یا اس طریقے سے. تو پھر کیا کریں؟ ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے چھڑا سکتے ہیں الحمدللہ، کہ یعنی یہ آل اوور. چلیے ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ کتنا ہو گیا، 1 2 3 4 5 ہو گیا نا؟ نہیں، ہاں 5 ہو گیا. پھر والغریمین، اور پھر اس کے بعد اور قرض کی ادائیگی میں. چلے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کا. کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو آپ زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے کر سکتے ہو. میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، یہ کون سا قرض ہے؟ کون سا قرض ہے جس کو ہم زکوٰۃ سے ادا کر سکتے ہیں؟ بولیے، کون سا قرض ہے کسی کو کچھ دھیان میں آ رہا ہے یا میرا سوال سمجھ آ رہا ہے؟ یہ کون سا مقروض ہے کہ جس کا قرض ہم زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے ادا کروا سکتے ہیں؟ بولیے. نو آئیڈیا؟ نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ چلیے تھوڑا اور خلاصہ میں کر دیتی ہوں. آپ دیکھیں، آپ بڑی حیرت. جی، کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی ہاں بولو سوائمہ بولو. جی، یہ وہ قرض ہے جو اگر کوئی دینے کے قابل نہ ہو، کوئی غریب ہے، اگر اس نے قرض لیا مجبوری کے تحت، اگر وہ نہیں دے پا رہا تو اس کو زکوٰۃ کے تھرو دے سکتا ہے. دے سکتا. ہاں، یہ تو میں خود کہہ رہی ہوں آپ نا، یہ پوائنٹ تو میں کہہ رہی ہوں. میرا سوال تھوڑا شاید آپ کو سمجھ نہیں آیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ دیکھیے، ٹھیک ہے، سوائمہ کا جواب ہے اپنی جگہ درست ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ فی. دیکھیے کہ آج کل قرض لون کے نام پر، جو ہوم لون، فلیٹ لون، ایجوکیشن لون، ایبراڈ میں جانے کا لون، تو یہ ان مقروضوں کو آپ نہیں دے سکتے ہو. کیوں؟ یہ لون خواہشات کے لون ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ خواہشات کے قرض ہے. لکھ لیں اپنے قرآن میں، خواہشات کے نام پر جو قرض لیے جاتے ہیں آپ ان کو مت دو. یہ آج کل لوگوں کا فیشن بن گیا ہے. خواہشات کے نام پر لون لیتے ہیں، دین کہتے ہیں کہ ہم تو مقروض ہیں، ہم جو ہے زکوٰۃ نہیں نکال سکتے ہیں. اس کے بعد نعوذ باللہ ایک اور جملہ سننے کو ملتا ہے، بھائی ہم پر تو حج بھی فرض نہیں ہے کیونکہ ہم مقروض ہیں. تو بتائیں بھائی، لاکھ اور کروڑوں کا کون بولا آپ کو قرض لینے کو؟ یہ تو خواہشات کے قرض ہو گئے نا، خواہشات ہی نا. ایک آپ کا سمجھیے چھوٹا سا کمرہ آپ کا خود اپنا تھا، لیکن آپ کی خواہشات یہ کہتی نہیں مجھے فلیٹ چاہیے، لوگوں کا دیکھا دیکھی، مجھے بڑے گھر میں رہنا ہے، میں ہوم لون لوں گی اس کے لیے بینک میں، اور اس کے بعد سب کچھ لگا دیا، اب مقروض ہو گئے. ایسے لوگوں کو نہ دے زکوٰۃ کا پیسہ. ان سے کہیں کہ بیچے اس فلیٹ کو، قرض ادا کرے اپنا. آپ بی کیئرفل، آپ اپنے زکوٰۃ کو یوں ہی ویسٹ نہ کر دیں. بات آئی سمجھ میں سب کو؟ آپ بولیے. جی جی الحمدللہ، الحمدللہ. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد نیکسٹ کیٹیگری کس کی ہے؟ وفی سبیل اللہ. اور جو اللہ کی راہ میں، یعنی آپ زکوٰۃ کا اماؤنٹ اللہ کی راہ میں بھی دے سکتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا کہ پوائنٹ ہے، کوشچن مارک ہے کہ اللہ کے راہ میں کس طریقے سے دے سکتے. آج لوگوں نے اس پوائنٹ کو رکھا تو صرف اس پر رکھا کہ نعوذ باللہ، یعنی کہ جو اوزار ہے جنگ میں جانے کے یا اس میں دے سکتے. تو دیکھیے کہ آج تو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیے کہ سبل جو ہے نا، سبل رسی کو کہا جاتا ہے، رسی کو. یعنی آپ اللہ کی راہ میں، مطلب یہ کہ زکوٰۃ کا اماؤنٹ آپ ایسے کاموں میں دے سکتے ہو جو کام اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو آپ سے سوال ہے میرا، آج وہ اللہ کی رسی کیا ہے، کون سی ہے جو اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے؟ چلے بتائیں کون سی ہے وہ رسی؟ قرآن. یس، قرآن. یعنی آج کے ٹائم پر آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں اس طریقے سے دے سکتے ہیں، اس کام میں دے سکتے ہیں کہ جو اللہ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. ایسے
سارے دینی اداروں کو یا سارے دین کے کاموں میں آپ اللہ کے کہ اللہ کا کام جہاں ہو رہا ہے، اس کے دین کا کام ہو رہا ہے، وہاں پر آپ اس کو دے سکتے ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ پھر اسی میں دیکھیں کہ آپ یعنی کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ہے اور وہ رغبت رکھتا ہے، اللہ کی قربت چاہتا ہے، لیکن منی اس کو میٹر کر رہی ہے یا پھر رکاوٹ بن رہی ہے، آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہو۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو بہت رغبت رکھتا ہے کہ وہ حج اور عمرہ کرے، لیکن پیسہ رکاوٹ بن رہا ہے، تو ایون آپ کیونکہ وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے نا، ہر وہ کام جو اللہ کی قربت کا سورس بنے آپ اس میں لگا دیں، ان پیسوں کو لگا دیں آپ اپنے زکوٰۃ کے اماؤنٹ کو۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے، اچھا ٹھیک ہے، پھر ایک سوال آتا ہے، ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ سوچتے ہو کہ نہیں بھائی اب اتنا نہیں اماؤنٹ ہے میرا کہ میں ایسے ایسے ان کاموں میں لگاؤں، تو ایک بات بتائیں، کیا ان کاموں میں آپ صرف اپنا 2.5 لگا سکتے ہیں؟ پیچھے کا 97.5 کا کیا کریں گے آپ؟ سوچیں ذرا۔ کچھ لوگ دیکھیے کہ جب کہ زکوٰۃ کی بات آتی ہے، بھائی کو دے سکتے، بہن کو دے سکتے، ماں کو دے سکتے، اس کو دے سکتے، کیا یعنی بہت سارے کوشچنس کریٹ ہوتے ہیں، تو بھائی پیچھے 97.5 کا کیا کریں گے آپ؟ چلے پورا نہ صحیح، کم سے کم اس میں سے 95.5 جو ہے اس میں سے آپ 5 پوائنٹ ہی نکال دیں، وہ لگا دیں، اس میں سے دے دیں۔ کیا سب کچھ ہم کو 2.5 سے ہی دینا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیا کرے گا آدمی اتنے سارے مال کا؟ سوچے ذرا، اب پیچھے جو اتنا بچا ہوا ہے اس کو بھی تو لگا دیں۔ اب دیکھیے فار ایگزامپل کہ آپ کی پھوپھی ہے یا خالہ ہے، ان کے بچے کی شادی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ مستحق ہے، یعنی ضرورت مند ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، لیکن ان کے نفس کو ایک بوجھ لگے گا کہ آپ نے ان کو کہہ کر دیا، لو بھائی میں نے زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے تم کو یہ دیا۔ دیکھیے یہ انا کو چوٹ پہنچتی ہے انسان کے۔ آپ انہیں دیں اور انہیں یہ نہ کہیں، بلکہ ان سے یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں دیا ہے، یعنی آپ 97.5 سے اگر صدقہ نکال رہی ہیں تو ان کو یہ نہ کہ لو بھائی میں نے صدقے کا تمہیں دیا ہے، چھوٹ پہنچے گی ان کے دل کو۔ آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلے میں نے یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دیا ہے، آپ مجھے واپس نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا بول کے نہیں دو گے تو ان کو تو بوجھ لگے گا اپنے اوپر، بھائی اس نے تو میری بیٹی کی شادی میں فریج دی تھی، اب مجھے تو اس سے کچھ بڑا اس کے، کیونکہ رشتوں میں لین دین چلتا رہتا ہے، یہ تو سماج ہے ہمارا، سب کچھ چلتا ہے یہاں پہ، تو سب کچھ جائز کر لیتے ہیں لوگ۔ ان کی انا کو چوٹ نہ پہنچے اس لیے آپ ایسے الفاظ استعمال کریں کہ دیکھیں یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، یہ بھی آپ کو نہ اچھا لگے کہنے کو، کیونکہ اگلا بندہ سوچے بھائی پتہ نہیں کیا سمجھ کے مجھے دیا ہے، تو آپ یہ کہیں بس مجھے نہیں کسی نے دیا تو میں نے آپ کو دے دیا، آپ فکر نہ کریں، اس کو لوٹائے نہ، بوجھ کم ہو جائے گا اگلے بندی کو۔ سوچے ذرا آپ، یہ میں کہہ رہی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔